ٹرمپ کا سعودی ولیعہد کے اعزاز میں وائٹ ہاؤس میں شائعہ، سعودی عرب امریکہ میں $1 کھرب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ سعودی سرمایہ کار سے نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ ایران بھی امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے گا، ٹرمپ کا دعویٰ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے میں سعودی کردار کا اعتراف کا۔ امریکہ نے سعودی عرب کی اجازت سے کارروائی انجام دی۔ ایران سے معاہدے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ایران بھی معاہدے کا خواہاں ہے۔ ٹرمپ کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ ٹرمپ نے ولی عہد کو انتہائی قابل احترام شخص قرار دیا۔ کہا، سعودی ولی عہد مستقبل کے بادشاہ ہیں۔ سعودی عرب اور امریکہ کا موقف ہر مسئلے پر ایک جیسا رہا ہے۔ بن سلمان کا امریکہ میں $600 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان۔ بولے، سرمایہ کاری کو $1 کھرب تک بڑھائیں گے۔ معاہدہ ابراہیمی میں شمولیت سے متعلق کہا کہ مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی یقین دہانی کرا دی جائے تو معاہدے میں شامل ہو جائیں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا دورہ امریکہ۔ امریکی صدر نے استقبال کے لیے وائٹ ہاؤس سے باہر آ کر مصافحہ کیا۔ F-35 طیاروں نے سعودی ولی عہد کو سلامی پیش کی۔ ٹرمپ نے کابینہ سے تعارف بھی کرایا۔ دونوں رہنماؤں کے اطراف اعلیٰ امریکی اور سعودی حکام موجود تھے۔ سلامتی کونسل میں امریکی صدر ٹرمپ کا غزہ امن منصوبہ منظور۔ پاکستان سمیت 13 رکن ممالک نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ مصر، قطر، اردن، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکیہ، انڈونیشیا کی حمایت۔ چین اور روس نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ امریکی صدر کا امن منصوبے کی منظوری کا خیر مقدم۔ پاکستان کی مکمل حمایت۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا، یہ منصوبہ غزہ میں امن کی بنیاد رکھنے کا ایک مثبت اور عملی قدم ہے۔ غزہ سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلا ہونا چاہیے۔ چین اور روس کا امریکہ کی غزہ امن قرارداد پر تحفظات کا۔ غزہ فلسطینی عوام کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ فلسطینیوں کا کردار، شفافیت اور استحکام فورس کے اختیارات سے متعلق اہم نکات واضح نہیں۔ چینی سفیر نے کہا کہ قرارداد فلسطینی حکمرانی کے اصولوں کی عکاسی نہیں کرتی۔ روسی مندوب کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ فلسطینیوں کو عمل سے باہر رکھتا ہے۔ حماس سمیت دیگر مزاحمتی گروپوں نے قرارداد مسترد کر دی۔ کہا، قرارداد غزہ میں غیر ملکی کنٹرول کے لیے راستہ ہموار کرے گا۔ فلسطینی انتظامیہ نے قرارداد کو خود مختار ریاست کے قیام کی بین الاقوامی توثیق قرار دے دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا، امریکی منصوبہ ابراہیمی معاہدوں کی توسیع کا بھی باعث بنے گا۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 مختلف کارروائیاں۔ بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 23 دہشت گرد ہلاک۔ باجوڑ میں 11 خوارج مارے گئے۔ آپریشن کے دوران خوارج سرغنہ سجاد عرف ابو ذر بھی ہلاک۔ ISPR کے مطابق بنوں میں کارروائی کے دوران 12 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے انسداد دہشت گردی آپریشن جاری رکھیں گے۔ بھارتی آرمی چیف کے بیانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت سرحد پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، افغانستان کی جانب سے دراندازی میں بھارت کا ہاتھ ہے۔ بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان افغانستان کے معاملات بہتر ہوں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن جلد جاری کر دیا جائے گا۔ NFC ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ کم نہیں کریں گے۔ تحریک انصاف نے بانی PTI سے ملاقاتیں نہ کروانے پر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ سلمان اکرم راجہ نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر توہین عدالت کی درخواست پر بھی ایکشن نہ ہوا۔ سیکرٹری جنرل PTI نے اپنی درخواست میں سپریم کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی۔ پاکستان میں سکھوں کے مقدس مذہبی مقامات موجود ہیں۔ پاکستان آنے والی سکھ برادری کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر اعظم کی امریکہ میں مقیم سکھ برادری کی تنظیم کے صدر سے ملاقات میں گفتگو۔ شہباز شریف نے کہا، سکھ برادری کے مقدس مقامات کی دیکھ بھال یقینی بنا رہے ہیں۔ جسدیپ سنگھ نے میزبانی اور سکھ یاتریوں کی مہمان نوازی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ لڑائی لڑائی معاف کرو، کراچی کی گلیاں صاف کرو۔ میئر کا مصطفیٰ کمال کو پیغام، مل کر کام کرنے کی پیشکش بھی کر دی۔
کہتے ہیں مصطفیٰ کمال وزیر صحت ہیں، عباسی شہید اسپتال کے لیے کوئی بڑا پیکج لے آئیں۔ میئر کراچی نے بلدیاتی چیئرمینز کو بھی سراہا، کہا جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمینز نے بھی اب کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ کراچی کے 7 اضلاع میں کام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے اتحادی اور شہری سندھ کی تباہی کے ذمہ دار ہے۔ کراچی میں ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، چوری کے مینڈیٹ سے بننے والی حکومت کے فیصلوں کا وزن کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ملک کو شفاف انتخابات اور عوامی فیصلے کے مطابق ہی چلایا جا سکتا ہے۔ کراچی میں ٹینکر نے ایک ہی روز میں 2 افراد کی جانیں لے لی۔ نارتھ کراچی میں ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، مشتعل ہجوم کی ٹینکر کو آگ لگانے کی کوشش، ڈرائیور فرار، سپر ہائی وے کے قریب واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا، شہری جاں بحق، 1 زخمی۔ کراچی میں ڈبل ٹینکر اور نئی ای وی بسیں آئندہ ہفتے سے چلائے جانے کا فیصلہ، شرجیل انعام میمن نے شہریوں کو نوید سنا دی۔ سندھ کے سینئر وزیر کی زیر صدارت اجلاس، سیکریٹری اسد ضامن کی BRT جاری ترقیاتی کاموں پر بریفنگ، صوبائی وزیر کی ٹرانسپورٹ حکام کو نئے روٹ کے حوالے سے آپریشنل تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایات۔ پاکستان نے سنوکر ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں بھارت کو شکست دے دی۔ اشرف اقبال نے بھارت کے پنکج اڈوانی کو شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ بھارتی کیوسٹ ایک فریم بھی نہ جیت سکے۔ دونوں پلیئرز نے اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کر کے ہاتھ ملایا اور گلے بھی ملے۔ طے ملکی T20 سیریز، پاکستان نے پہلے میچ میں زمبابوے کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ قومی ٹیم نے 148 رنز کا ہدف بآسانی 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ فخر زمان 44 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ سائم ایوب نے 22، صاحبزادہ فرحان نے 16 رنز بنائے۔ بابر اعظم 0، کپتان سلمان علی آغا 1 رن بنا کر چلتے بنے۔ عثمان خان 37 اور محمد نواز 20 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ ICC نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر بابر اعظم پر جرمانہ کر دیا۔ میچ فیس کا 10% جرمانہ عائد۔ بابر اعظم نے ICC کوڈ آف آرٹیکل 2.2 کی خلاف ورزی کی۔ ICC کے مطابق بابر اعظم نے اپنی غلطی قبول کر لی۔ سری لنکا کے خلاف آؤٹ ہونے کے بعد بابر اعظم نے بیٹ سٹمپس کو مارا تھا۔ اور رائزنگ سٹار ایشیا کپ میں پاکستان شاہینز کی فتوحات کی ہیٹ ٹرک۔ پاکستان شاہینز نے UAE کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ دوحہ میں کھیلے گئے میچ میں ماں صداقت نے 15 گیندوں پر 37 رنز کی اننگز کھیلی۔ غازی غوری نے 16 اور محمد نعیم نے 6 رنز بنائے۔